عارف بھائی، آصف بھائی، کاشف بھائی، سب کا بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کو بہت مبارک ہو. ہمارا آپ کا رشتہ بہت پرانا ہے، 1987-88 سے چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ میری انسپریشن ہیں، اور ہمیشہ سے آپ کو آپ کے جو دوسرے باقی کزن ہیں زبیر کو بچپن سے سمجھیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت آنا جانا تھا، دیکھتے رہے، ان سے کافی دوستی تھی، اب کافی کم ہو گئی. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ فائنلی ایسی ایک ایپ پاکستان میں کسی نے بنائی ہے جو کہ 50 ملین ڈاؤن لوڈس دے رہے ہوں. میں کیونکہ ارلی کمپیوٹرز کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تھا، تو سمجھ لیجئے، اور دینی گھرانہ بھی تھا، تو اس کے ساتھ ایک مشکل یہ ہو گئی کہ جب بھی کسی داڑھی والے کے پاس جاؤ تو یا عالم کے پاس جاؤ تو وہ ناراض بہت ہو جاتے ہیں کہ یار تم کیسی باتیں کرتے ہو، 20 سال بعد آنا اس کے لیے. تو الحمدللہ 20 سال بعد فائنلی مجھے لگتا ہے کہ اب فائنلی جو مٹی ہے وہ کافی زرخیز ہو گئی ہے، یہ حل کافی چلا رہے ہیں لوگوں نے. اور اب جو دینی حلقہ ہے، میں آج بالکل آڈ ون آؤٹ فیل کر رہا ہوں، ایک ہی بغیر داڑھی والا ہوں یہاں پہ. تو میں سوچ رہا تھا پروٹوکول کے خلاف تو نہیں ہے بہرحال، لیکن جو دینی حلقہ ہے فائنلی الحمدللہ وہ ٹیکنالوجی کی طرف آ رہا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹھ کے چلے گئے، ان کے والد کا جامعہ بنوریہ کا بہت ہاتھ ہے، اور جامعہ رشید کا بہت ہاتھ ہے کراچی کے اندر اگر ہم لیں، کیونکہ مفتی نعیم ہمیشہ سے ٹیکنالوجی سیوی رہے ہیں، اور ہمیشہ سے ان کو شوق تھا کہ یہ بھی کر دو اور یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو. تو وہ ان کچھ علماء میں سے تھے تو جو بات سن لیتے تھے، اور انہوں نے ایکچولی ایکشن لیا. تو 1996-97 میں نے ان کو یہ binoria.org بنا کے اس میں فتوے لگوانے کی آپشن انہوں نے شروع کری، اور کافی لوگوں نے اس وقت بات بنائی کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. تو الحمدللہ اب فائنلی اب جامعہ رشید میں بھی اسی طرح سے کچھ سال پہلے 2-3 دفعہ انہوں نے بلایا. تو اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ JTR میڈیا اور یہ چیز جس کو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ کتنا فائدہ مند چیز ہے. اور جیسے کہ ابھی ڈاکٹر ذیشان نے کہا کہ ایک آدمی نے میسج فلم دیکھ کے اسلام قبول کر لیا. تو ہم کتنی بھی دعوت دیں، ٹیکنالوجی کے استعمال کے بغیر اگر ہم جائیں گے تو تھوڑا سا چیلنجنگ ہوگا. ہمیں تھوڑے سے ٹریڈیشن کو، اجتہاد کو یا چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے. ابھی میں گوگل کر رہا تھا تو آیا کہ 4.9 بلین لوگوں نے آج تک واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے. 8 بلین میں سے 4.9 بلین لوگوں نے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہے. تو اسی جگہ پہ کچھ عرصے، کوئی 10-15 سال پرانی بات ہے کہ ایک مفتی صاحب مجھ سے کافی ناراض ہوئے کہ تم فیس بک بہت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا دیکھیں جی، انہوں نے اپنا میسج اس وقت تک کوئی بلین لوگوں تک فیس بک پہنچ چکا تھا. انہوں نے صرف 12 سال میں بلین لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا، اور ہم نے 1400 سال لگا دیے صرف 1.25 بلین تک جانے میں. تو اگر ہم ایکسیلریشن کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو میں بہت خوش ہوں کہ PDMS سب ایک تو آپ لوگوں سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور آپ ایک رول ماڈل بھی بن گئے ہیں کہ اب ایسی ایپس بنائی جانی چاہیے، جائیں گی انشاءاللہ، جو کہ 2 بلین لوگ استعمال کریں. وہ کون سی ایپ ہے جو تمام مسلمان آج چلاتے ہیں؟ میں تو کسی ایپ کو نہیں چاہتا، واٹس ایپ ہی ہوگی جو تمام شاید میجورٹی مسلمان چلاتے ہوں گے. تو ہمیں اس دوڑ میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں ٹیکنالوجی کی، اور ہمیں اس کے اندر شرکت کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ڈاکٹر ذیشان نے بالکل صحیح فرمایا کہ جتنی بھی دینی لوگوں کے ساتھ کام کیا جائے تو ان میں اندر ادب، آداب، پیشنس، پرسسٹنس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر دین نہیں 8 سال 10 سال 12 سال پڑھا جا سکتا. تو وہ ان کے اندر آ گئی ہوتی ہیں. اب کیوں نہ ان چیزوں کو ہارنس کر کے ٹیکنالوجی کے اندر لے کے جایا جائے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. آج سے 3 مہینے پہلے میں سمجھتا ہوں دنیا پھر چینج ہو گئی. انٹرنیٹ آنے کے بعد، کمپیوٹر آنے کے بعد چینج ہوئی، انٹرنیٹ آنے کے بعد چینج ہوئی، اسمارٹ فون آنے کے بعد چینج ہوئی، اور پھر دوبارہ یہ OpenAI ChatGPT کے آنے کے بعد پھر چینج ہو گئی ہے. بہت زیادہ ایمنس قسم کا امپیکٹ آئے گا جس کا میجورٹی ابھی تک اثر نہیں دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کیا ہوگا. بٹ مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے کہ نوح حراری کی بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو سپیڈ ہے چینج کی، وہ 1 ہفتہ جو گزر رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے 1 سال آج سے 25 سال پہلے. جس سپیڈ سے نئی ایپس، نئے پلیٹ فارمز، نئے سروسز
یوں 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 کر کے آ رہی ہیں. اٹس انسین. کل میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے لنڈن سے مجھے ایک ویب سائٹ بھیجی جو انہوں نے پرسوں بنوائی ہے, جو آپ دنیا کی کسی کتاب سے باتیں کر سکتے ہیں. آپ کتاب کا نام لکھیں, اسی وقت وہ کتاب آ جاتی ہے, چاہے آپ کے پاس وہ پراپرٹی ہو نہ ہو. اس کے آرٹیکلس پڑھیں, اس کے اندر کے کیریکٹر سے باتیں شروع کر دیں. تو اس نے صرف انٹیگریشن کی ہے, اس نے کچھ بھی کتاب ڈاؤن لوڈ نہیں کری, صرف APIs کو یوز کر کے بنائی. تو میں نے اس سے کہا کہ یار میں تو موسیٰ سے بات کرنا چاہوں گا, حضرت عیسیٰ سے بات کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں وہی ہو جائے گا. آج ابھی میں بیٹھا ہوا تھا تو میسج آ گیا, یہ بنا دیا میں نے کہ اب آپ موسیٰ سے باتیں کر لیں, عیسیٰ سے باتیں کر لیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انٹریکشن کریٹ کر سکتے ہیں کہ جتنی چیزیں بائبل میں لکھی ہوئی ہیں اب ہم اس کو ایکچولی گفتگو کر کے سمجھ سکتے ہیں. تو اوپن AI پیچھے سے ہمیں سمجھا رہی ہوگی. اور اگر اس کے اندر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ بولیں کہ میں 5 سال کا ہوں, میرے پاس انگریزی اچھی نہیں ہے, تو وہ 5 سال کے بچے کے حساب سے سمجھاتا ہے. آپ کہیں مجھے پشتو میں سمجھاؤ تو وہ پشتو میں سمجھاتا ہے. آپ کہیں مجھے سندھی میں سمجھاؤ تو مجھے سندھی میں سمجھاتا ہے. اٹس مائنڈ باگلنگ کہ کیا ہوگا آگے. علم جو جس کی وجہ سے ہمیں اتنی کالج یونیورسٹیز تک جا رہے تھے, اب لٹرلی ہماری اماں 20-25 سال سے کہتی تھی اپنے کمپیوٹر سے پوچھو نا ساری باتیں وہ بتائے گا. اب فائنلی وہ ٹائم آیا ہے جب ہم واقعی کمپیوٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ سارے 2021 تک کا سارا علم ایک جگہ اویلیبل ہو گیا ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کے اندر بہت اور اسپیشلی جو گریجویٹ مدارس ہیں جیسے جامعۃ رشید ہے جہاں پہ ماسٹرز بھی کرایا جاتا ہے, دنیا کی علم بھی دی جاتی ہے, اس کے اندر اوپن AI کی APIs کا استعمال, ان چیزوں کا استعمال سکھایا جائے تھوڑا بہت, کہ اس سے اگر ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں تو اس کو استعمال کیسے کریں گے. ہمیں اگر ریس کے اندر جیتنا ہے تو پہلے تو گاڑی چلانا سیکھنی پڑے گی, پھر گاڑی کی ریس میں جیت سکتے. تو آئی تھنک کہ میجورٹی لوگ کافی دور ہیں اس سے, اور اس کو اگر ہم زیادہ قریب لے آئیں اور تو فائدہ ہوگا. میں آصف بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی آپ کی ایپ میں آئی ہوپ کہ اوپن AI کی انٹیگریشن بھی آئے, نظر آئے سامنے کہ ہم کچھ اور بھی اس سے کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ کا شکریہ کہ آپ ایک رول ماڈل بن کے سامنے آئے. 50 ملین ایپ والی بھی کمپنی پاکستان میں بہت کم ہے, تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو, اللہ میاں آپ کا ساتھ دیں. اگلے سال 500 کا ٹارگٹ بناتے ہیں, 2 بلین لوگ ہیں تو 500 ملین کا ٹارگٹ بناتے ہیں. اور ایک تھوڑی سی شکایت ہے, وہ یہ کہ دنیا میں کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ہم دکھاتے ہوئے اتنا پرہیز کرتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ محلے والا کیا کر رہے ہیں. میں تو آپ کے محلے میں رہتا ہوں, مجھے بھی نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں. تو اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی کیا کر رہا ہے تو ہم کسی کو کیسے بتائیں گے. تو تھوڑا سا اشتہار ضرور کریں, کوئی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے. شکریہ, اتنا اچھا آپ نے ایونٹ کر رہے ہیں. آگے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ مارکیٹنگ کے اوپر تھوڑا سا بجٹ بنائیں. دیکھیں نا, صبح شام یہ کوکا کولا ہمیں شوگر واٹر پلاتا ہے صرف اشتہار کر کے, حالانکہ ہمیں معلوم ہے ہماری صحت خیری خراب ہے, ڈائبٹیز ہمیں ہونی ہے, ساری بیماریاں ہیں. چپس ہم کھاتے ہیں, بچوں کو پتہ ہے, چھوٹے بچوں سے یہ تو جنک فوڈ ہے لیکن میں نے کھانا ہے. اتنا اشتہار کرتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کر رکھتے ہیں. تو جس طرح سے ٹی وی کنٹرول کرتا تھا, اخبار کرتا تھا, اب سوشل میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے دماغوں کو, یہ الگوریدمس کنٹرول کر رہے ہیں. ہیک ہو گئے ہم لوگ. تو کیوں نہ ہم اس ہیک کو اپنے مفاد کے لیے بھی تھوڑا سا استعمال کریں. بہت بہت شکریہ اگین, اللہ میاں آپ کو اور برکت دے. اگلے سال کا 500 ملین کا ٹارگٹ ضرور آپ اچیو کریں. اینڈ آئی ہوپ کہ کیونکہ ہم لوگ سارے ایکسپونینشیل گروتھ والے لوگ ہیں, تو 500 پھر 5 بلین ان شاء اللہ تعالیٰ